السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ نئے زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے کسانوں کے بھارت بند کے دوران ملک کے کئی حصوں میں عام زندگی میں خلل پڑا۔ کئی دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے، ٹرانسپورٹ بھی متاثر ہوا اور احتجاجیوں نے کئی اہم سڑکوں اور ریلوے پٹریوں کو بند کر دیا۔ بند مجموعی طور پر پرامن رہا، جس کے بعد کسانوں نے اپنی طاقت کے مظاہرے کو کامیاب قرار دیا۔ اس دوران مرکزی وزیر داخلہ نے اس بحران میں مداخلت کرتے ہوئے کسان قائدین کو بات چیت کے لیے طلب کیا۔ سابق کسان لیڈر سنگھو سرحد پر صحافیوں کو بتایا کہ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، ہم وزیر داخلہ امت شاہ سے صرف ہاں یا نہ میں جواب طلب کریں گے۔ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے متاثر کن بھارت بند کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کسانوں کے ایک وفد سے منگل کی دیر رات ملاقات کی۔ تاہم اس ملاقات کے دوران کسانوں نے، جنہیں سیاسی پارٹیوں کے بشمول مختلف گوشوں سے تائید حاصل ہو رہی ہے، اپنے موقف کو نرم کرنے سے انکار کر دیا اور مرکز سے دو ٹوک جواب مانگا کہ آیا وہ متنازع زرعی قوانین منسوخ کرتا ہے یا نہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کے بعد کسان لیڈرز نے کہا کہ چارشنبے کو مقررہ بات چیت نہیں ہوگی۔ ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل ایم ناروا نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ ان اہم خلیجی ممالک میں ہندوستانی فوج کے کسی بھی سربراہ کا پہلا دورہ ہے۔ آرمی چیف کے اس دورے کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان کس طرح ان دو ممالک کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات بڑھا رہا ہے اور توقع ہے کہ وہ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کے نئے امکانات تلاش کرے گا۔ جنرل نروانے کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب خلیج کے خطے میں تیز رفتاری سے کئی واقعات پیش آ رہے ہیں، جن میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کا قیام اور ایران کے سرکردہ نیوکلیئر سائنسداں محسن فخری زادہ کی ہلاکت سے پیدا صورتحال شامل ہیں۔ آرمی چیف کی پہلی منزل UAE ہے، جہاں وہ سینئر فوجی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے اور باہمی دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات پر بات چیت کریں گے۔ فوج نے ایک بیان میں بتایا کہ جنرل نروانے نے 9 دسمبر سے 14 دسمبر تک UAE اور مملکت سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی نے سرمایہ کاری کے بہاؤ، توانائی، سلامتی کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کا عزم کیا اور ہندوستان میں خلیجی ملک کی جانب سے مزید سرمایہ کاری کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران مودی نے امیر قطر کو اس ملک کے مجوزہ قومی دن کی مبارکباد دی۔ دفتر وزیر اعظم نے یہ بات بتائی۔ قطر کے امیر نے مبارکباد کے لیے مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کی تعریف کی کہ ہندوستانی برادری قطر کے قومی دن کی تقاریب میں حصہ لیتی ہے۔ انہوں نے حالیہ دیوالی تہوار کے لیے مودی کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 5G نیٹ ورک کو بروقت شروع کرنے پر زور دیتے ہوئے آج کہا کہ اس سے ملک کے عوام کو بااختیار بنانے میں مدد ملے گی۔ مودی نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انڈیا موبائل کانگریس 2020 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے ہندوستان کو ٹیلی مواصلات کے ساز و سامان ڈیزائن اور تیاری کے لیے عالمی مرکز بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تکنیکی اپ گریڈیشن کی وجہ سے آلات اور ہینڈ سیٹس کو بار بار بدلنے کا کلچر ایک چیلنج ہے۔ انہوں نے مستقبل میں ترقی کے لیے 5G نیٹ ورک کو وقت پر شروع کرنے اور لاکھوں ہندوستانیوں کو بااختیار بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی اپیل کی۔ مرکزی حکومت کے نئے زرعی قوانین کے خلاف کسان دہلی کی سرحدوں پر لگاتار احتجاج میں جٹے ہیں اور حزب اختلاف کی متعدد جماعتیں تحریک کو حمایت دے رہی ہے۔ اس تحریک میں مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں کسان تحریک کے حق میں اترے ہیں اور مسلم طبقے سے وابستہ افراد سڑک پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس دوران سکھ نوجوان نمازیوں کی حفاظت پر مامور نظر آ رہے ہیں۔ ویڈیو میں نظر آیا کہ سکھ طبقے سے وابستہ لوگ مسلمانوں کے نماز ادا کرنے کے دوران دائرہ بنا کر کھڑے ہیں اور نمازیوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو معروف صحافی رانا ایوب نے شیئر کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ سنگھو بارڈر پر کسانوں سے مل کر بھارت بند کی مکمل حمایت کرنے کا اعلان کے بعد وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو دہلی پولیس نے مرکزی وزارت داخلہ کے حکم پر نظر بند کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ترجمان اور MLA سوربھ بھردواج نے کیجریوال کو گھر میں نظر بند کرنے کا الزام لگاتے ہوئے صحافیوں سے کہا کہ پولیس نے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے اطراف رکاوٹیں کھڑی کر دی ہے اور کسی کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے پہنچنے والے پارٹی کے MLA کو پولیس نے زدوکوب کیا اور ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ دوستو، آج میرا بھی من تھا، میں نے بھی پلان کر رکھا تھا کہ آج میں تھوڑی دیر کے لیے مکھیہ منتری بن کے نہیں، ایک عام آدمی بن کے بارڈر پہ جاؤں گا اور آدھا پونا گھنٹہ اپنا ان کو سمرتھن دینے کے لیے اور ایک جٹتا ظاہر کرنے کے لیے
एक आम आदमी की तरह बस उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। आज ये मैंने प्लान कर रखा था। मुझे लगता है उनको मेरी प्लानिंग शायद पता चल गई, तो आज उन्होंने जाने तो नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। घर बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि ये आंदोलन, देश का आंदोलन सफल हो, और ये बहुत सफल हो। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से नए तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून के नाफिज होने के बाद से अब तक कई मामले इस कानून के तहत दर्ज किए जा चुके हैं और पुलिस की तरफ से मनमानी तरीके से इस कानून का इस्तेमाल हो रहा है। एक ही तरह के मामलों में किसी लड़के के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और किसी मामले में जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक रोजनामा में शाया हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कानून नाफिज होने के बाद से 9 दिनों में कई मामले दर्ज किए हैं। इनका मुताला करने पर यह मालूम होता है कि पुलिस कानून की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कर रही है और मुतासिब ज़हनियत से एक तबके के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ पुलिस ने एक मुस्लिम शख्स की शिकायत पर तवज्जो देने से इनकार कर दिया, जिसमें वो कह रहा था कि इसकी बेटी ने मजहब तब्दील करके एक हिंदू शख्स से शादी की है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में खातून ने खुद गवाही दे दी है और इनकी शादी कानून नाफिज होने से कबल सितंबर में हुई थी। लेकिन इतवार के रोज़ मुरादाबाद में पुलिस ने तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून के तहत एक मुस्लिम लड़के को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी बीवी के इस बयान के बावजूद अमल में आई, जिसमें वो कह रही थी कि उन्होंने जुलाई में शादी की थी। पुलिस ने लड़के को ही नहीं बल्कि इसके भाई को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ टीवी एंकर अमीश देवगन के मुबैना रिमार्क्स के इल्ज़ाम में दर्ज मामलात की मुश्तरका तफ्तीश अब राजस्थान की अजमेर दरगाह पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दरगाह पुलिस अब इन मामलात की तफ्तीश करेगी। मुसलमानों ने दरगाह थाने में इन तबसरों के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए सबसे पहले मामला दर्ज कराया था। इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ अफराद ने मामला दर्ज करवाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने हिदायत की है कि तमाम मामलात की एक ही जगह दरगाह थाने पर तफ्तीश की जाए। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुंबई में पेट्रोल फी लीटर 90 रुपये होने के बाद अब ज़रूरी हो गया है कि पेट्रोल की आज़म तरीन कीमत 40 रुपये फ़ी लीटर कर दी जाए। हुकूमत पेट्रोल की कीमत के जरिए अवाम का इस्तेसाल कर रही है। तमाम नौइयत के टैक्सों और पेट्रोल पंप्स के कमीशन के बाद भी पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 60 रुपये होती है, लेकिन 90 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस से खिताब करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि साल के वसत तक इनकी मोबाइल कंपनी जियो मुल्क में 5G खिदमात मुतारिफ करवा देगी। अरबपति सनतकार अंबानी ने कहा कि जियो की तरफ से पेश की जाने वाली 5G खिदमत हुकूमत की आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी की गवाही देगी। तकरीब से खिताब के दौरान मुकेश अंबानी ने हुकूमत से अपील की कि इन 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो आज भी 2G टेक्निक में फंसे हैं, पसमानदा नेटवर्क टेक्निक से हाई इंटरनेट पर शिफ्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। मुकेश अंबानी ने 2021 की दूसरी तिमाही में स्वदेशी 5G टेक्निक लॉन्च करने की तैयारी के भी इशारे दिए। दुनिया भर में मुसलमान अपने अपने शोबों में पेश की गई खिदमात के सबब अपनी अलहदा शिनाख्त बना रहे हैं और इन्हीं में एक अमेरिका की नकाब इस्तेमाल करने वाली मुसन्निफा हफ्सा फैजल हैं, जो रवां हफ्ते मारूफ अमेरिकी कारोबारी जरीदे फोर्ब्स की अंडर 30 फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। अमेरिका ने मजहबी आज़ादी के हवाले से जिन ममालिक को ब्लैक लिस्ट किया है, इसमें चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ पहली बार नाइजीरिया को भी शामिल किया गया है। इससे ये ममालिक मुस्तकबिल में मुमकिन अमेरिकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमेरिका ने गुज़िश्ता दिनों 7 दिसंबर को मजहबी आज़ादी के हवाले से पहली बार नाइजीरिया को भी अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया है, जबकि इस फहरिस्त में चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तेलंगाना में भारत बंद पुरअमन और मुकम्मल कामयाब रहा। तमाम वुज़रा ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि किसान कोई दहशतगर्द नहीं है। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम अजला में बंद कामयाब रहा। ताजरीन ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी तिजारती सरगर्मियां दोपहर तक बंद रखते हुए किसानों के एहतजाज से मुकम्मल इज़हार अगानगत किया। कांग्रेस, तेलुगु देशम, कम्युनिस्ट जमातों, CPI, CPIM, TJS के अलावा दूसरी सियासी जमातों और ट्रेड यूनियन तंजीमों ने बंद में हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ किसान तंजीमों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इस बंद को हुक्मरान TRS की तायीद के बाद तेलंगाना में पुरअमन और मुकम्मल बंद मनाया गया। रियासत के कई मुकामात पर हालात कशीदा होने की भी इत्तला है। भारत बंद के बाद RTC बसें ड्यूपूस तक महदूद रहीं। दोपहर तक शहर और मज़ाफ़ात की सड़कें सुनसान नजर आ रही थी। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर बल्दी नज़वनस KTR ने ज़र क़वानीन के खिलाफ मुनज़्ज़म किए गए भारत बंद एहतजाज में हिस्सा लिया और प्लेकार्ड थाम कर बताया कि किसान दहशतगर्द नहीं है। शादनगर के बुरगल टोल गेट के पास एहतजाज करते हुए KTR ने कहा कि TRS हुकूमत किसानों के मुतालबात और एहतजाज की मुकम्मल तायीद व हिमायत करती है।
مرکزی حکومت فوری کسان دشمن زرعی قوانین سے دستبردار ہو جائے اور کسانوں کے مطالبات کو قبول کرے، ورنہ TRS کسانوں کی طرف سے جدوجہد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں سے کسی بھی ناانصافی کو TRS برداشت نہیں کرے گی۔ ریاست تلنگانہ میں SSC امتحانات کے صرف 6 پرچے جات ہوں گے۔ ریاستی محکمہ تعلیم کی جانب سے کورونا وائرس کے پیش نظر SSC امتحانات کے انعقاد کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تعلیمی سال 2020-21 کے لیے SSC امتحانات میں نہ صرف 70% نصاب پر امتحانات کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، بلکہ جاریہ سال SSC امتحانات میں شرکت کرنے والوں کو 11 پرچے جات کے بجائے صرف 6 پرچے تحریر کرنے ہوں گے۔ ریاستی محکمہ تعلیم کی جانب سے 6 ماہی اور 6 ماہی امتحانات کو منسوخ کرنے کا ابتدا میں ہی فیصلہ کیا جا چکا ہے، لیکن اب سالانہ امتحانات میں بھی تخفیف پر غور کیا جانے لگا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں دن بدن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا بحران سے عوام ابھی باہر نہیں نکل پائے، مگر پیٹرولیم کمپنیوں کی جانب سے ایندھن کی قیمتوں پر روزانہ نظر ثانی کرتے ہوئے زبردست اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کووڈ کے خوف سے پبلک ٹرانسپورٹ کے بجائے عوام گزشتہ 6 تا 7 ماہ سے اپنی ذاتی گاڑیوں پر سوار ہونے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ دوسری طرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے متوسط طبقہ پر زبردست مالی بوجھ عائد ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت گھٹ رہی ہے، مگر ہندوستان میں ایندھن کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں ایندھن کی قیمتیں اب تک کا ریکارڈ قائم کرنے کی طرف رواں ہیں۔ کسانوں کے بھارت بند کی حمایت میں حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے قریب سیاسی جماعتوں کے ساتھ MSI، جماعت اسلامی، ڈومیسٹک ورکرز یونین، ویلفیئر پارٹی، یوتھ ویلفیئر والنٹیئرز نے مظاہرہ کیا۔ ان جماعتوں کے کارکنوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھام کر نریندر مودی کو مخالف کسان قرار دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سماجی جہدکار سارا میتھیوز نے کہا کہ مرکزی حکومت مخالف عوام پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے۔ اس موقع پر پولیس کا خصوصی انتظام دیکھا گیا۔ پولیس کی بھاری جمعیت کو چار مینار کے اطراف تعینات کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔